قانون. اب یہ چھوٹے چھوٹے قانون ہیں نہ، جہاں بڑے بڑے قانون پامال ہو. اس وجہ سے تو آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں. آج بنو امیہ، بنو عباس اور وہ حکومتیں چلتی 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 آج یہاں تک جہاں ہم پہنچے مسلمان. آج کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ اللہ کی حدود کا ان کو پتہ ہی نہیں. اعطلوا حدود اللہ، یہ قانون خدا توڑتے ہیں، معطل کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں یزید خود ڈرنک، قرآن میں 4 جگہ پہ شراب حرام ہے، شراب کی حرمت قرآن میں. اور مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی تھی؟ خلیفہ سوم کے زمانے میں اس کا ایک رشتہ دار تھا جس نے نماز فجر شراب پی کے پڑھا دی. نماز کے دوران اس کو کیا آ گئی، پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، وہ اس نے مڑ کے کہا کہ 4 رکعتیں پڑھا کے کہا ہو گئی ہے یا ابھی اور پڑھاؤں؟ لوگ پریشان ہو گئے، اٹھ کے سیدھا خلیفہ کے پاس گئے کہ یہ حالت ہوئی ہے اب ہماری کہ ڈرنک کر کے بندہ نماز پڑھا رہا. تو وہ خلیفہ کے رشتہ دار تھا، کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اب اس شخص کے خلاف، ولید کے خلاف کوئی اقدام کر. تاریخ میں ہے امیر المومنین کوڑا لے کے اس کو پکڑا اور 80 کوڑے لگائے اور حد پوری کی. یہ ہے امیر المومنین. میں اللہ کے قانون کو زمین کے اوپر ضائع نہیں ہونے دوں گا. یہ امیر المومنین کا وجود ہے. جو کام کوئی حدود، مہربانی اپنی جگہ، کرم اپنی جگہ، لطف اپنی جگہ، لیکن جب قانون کی بات آتی تھی، جب لیمٹس کی بات آتی تھی، کیوں امیر المومنین نے حاکم بنتے ساتھ ایک بڑی تعداد گورنر ہٹائے؟ توجہ کریے گا، امیر المومنین کے ساتھ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ جنگ صفین کیوں ہوئی؟ امیر المومنین نے ان گورنروں کو ہٹانا شروع کیا جو قانون کو اجرا نہیں کرتے تھے، جو خود چور تھے، کرپٹ تھے، گھٹیا تھے، ڈرنکرز تھے، نشئی تھے. یہ ماحول چل رہا تھا کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنی مشکلات. امیر المومنین نے جب ہٹانا شروع کیا تو مخالفتیں شروع کی. یہ سب سے بڑی مخالفت کی وجہ امیر المومنین. کسی کا کوئی تعلق، کسی کا کوئی تعلق، وہ آتا تھا جی ساڑھے تعلق والا، کسی چیز کے امیر المومنین پرواہ نہیں کرتا. پھر 2 بڑی شخصیات جب آئی صرف اس لیے کہ ہمیں اقتدار دے دیں. امیر المومنین نے کیوں نہیں دیا اقتدار ایک بڑی تعداد کو؟ کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے. یہ حکومت صرف ایک مقصد ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں صرف ایک مقصد ہے حکومت کا اسلام کے اندر، کہ اللہ کا نظام، حق معاشرے میں آ جائے اور باطل چلا جائے، جھوٹ ختم ہو جائے، سچ آ جائے. غلط لوگ اگر اوپر بیٹھے ہوں وہ کبھی اللہ کے حکام کو اجرا نہیں ہونے دیں گے. اس وجہ سے آپ دیکھیں جرم بڑے مسلمانوں کے اندر، جرائم، یہ یزید جیسوں کے اندر پھر شمر وجود میں آئے. ابن زیاد اتنا خبیث انسان تھا، میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ کیسے حکمران بن جاتے؟ اس کی وجہ یہ تھی رعیت میں فساد تھا، لوگوں میں فساد تھا. لوگوں کو اللہ کی حدود بھول چکی تھی، اللہ کی لمٹس بھول چکی تھی. شراب خوروں کو بنانا، شراب خوروں کے پیچھے چلنا، بے حیاؤں کے ساتھ تعلق، بے حیا حکمران. رسول خدا کا سارا نظام بدل کے رکھ دیا، سسٹم بدل کے رکھ دیا اس بنو امیہ نے. اس وجہ سے حضرت نے فرمایا اظہر الفساد، یہ فساد ہی فساد ہے. اور اب ذرہ بھر دین، امام کی ایک تعبیر توجہ کریے گا، امام فرماتے اتنا ہی دین رہ گیا معاشرے کے اندر جتنا برتن کے آخر میں تہ رہ جاتی ہے. بقایا سارا دین ختم ہو چکا. آنا حق کو، میرا اٹھنا یہاں پہ ضروری ہے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں اعطلوا حدود اللہ. اور دوسرا فساد صرف اشارہ میں کروں گا کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام ہم سمجھے واستاثر الفیع. یہ ظالم ہر چیز پبلک کی کھا کے، ہر چیز پبلک کی کھا کے اپنوں میں تقسیم کرتے. بنو امیہ کا سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ کیوں پیغمبر گرامی کو جب وہ خواب آیا کہ آپ کے منبر کے اوپر بندر ہیں، حضرت پریشان ہوئے. وہ کون تھے؟ وہ یہی تھے کہ جو ہر حلال کو حرام کریں گے، لوگوں کو ذلیل کریں گے. امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہم صلی علی محمد، امام جب صلح کے لیے مجبور ہوئے امام صلح، جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، امام نے ایک خطبہ دیا
فرمایا تمہارے بچے کاسے لے کے کھڑے ہوں گے ان بنو امیہ کے دروازوں پہ، یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے اگر مجھے چھوڑو۔ وہ امام ہیں جن کو رعیت کا احساس ہوتا ہے، وہ امیر المومنین ہیں جنہوں نے ساری زندگی نمک سے روٹی کھائی، صرف اس وجہ سے بہترین شہد آتا تھا گفٹ امیر المومنین کو، ہدیہ آتے تھے۔ آپ دیکھیں ایک عام عالم اس زمانے میں بھی جو بڑی شخصیات ہوتی تھی ان کو گفٹس آتے تھے، تحفے آتے تھے، امیر المومنین کو شہد آتا تھا۔ امیر المومنین فرماتے تھے اے شہد تو ہے بڑا میٹھا، لیکن کیسے کھاؤں تجھے، کیا میری ساری رعیت تیرے جیسا شہد کھاتی ہے؟ احساس، اگر لیڈر کے اندر احساس نہ ہو، رہبروں کے اندر احساس نہ ہو، اس کی جگہ وہ درندے مسلط ہو جائے اور اس میں رعیت خوش ہو، اس پہ رعیت انہی پہ خوش ہو، اور امام حق کو چھوڑ دیا گیا۔ مدینہ کے اندر جب ایک خط آیا، کہا گیا کہ یزید کے باپ نے لکھا ولید کو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے دن تھوڑے ہی ہیں، ایک حاکم بننا چاہیے، لوگوں سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا بالکل جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگ جہاں پہ رسول اللہ رہے، جہاں پہ رسول اللہ نے حکومت بنائی، جہاں پہ اہل البیت کی عظمت رسول اللہ نے بیان کی، جہاں پہ یہ ساری چیزیں رسول خدا سے دیکھی ہوئی تھی لوگوں نے، ان کی کنڈیشن، اور رسول خدا نے کھل کے بتایا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو اوپر نہ آنے دینا، بالکل واضح طور پہ سید الشہداء نے بھی یہ خطبے میں بیان کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اے مدینے والو تم نے رسول اللہ کی کتنی نافرمانی پہ اتر آئے ہو۔ یہ ہوتا ہے جب انسان حقیقتوں سے دور ہو، جب دین شناس نہ ہو، جب معرفت نہ ہو دین کی، جب دیکھو دیکھی چل رہا ہو انسان، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بالکل جی ان کو کہیں ضرورت ہے۔ پھر اس نے دوسرا خط لکھا، اس نے کہا لوگ تائید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی چاہیے، کہا ٹھیک ہے ان کو بتا دو، ابھی اگلا میں جو خط لکھا اس میں کہا ان کو جا کے کہہ دو کہ میں نے یزید کو بنا دیا۔ پھر لوگوں میں اعلان ہوا کہ یزید کو بنا دیا۔ ایک دو لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن اوورآل پورا علاقہ بالکل قبول کر رہا تھا۔ یہ قبول، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ رہبر معظم ایک تقریر فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو اتنا ظالم انسان جب آیا کوفہ کے اندر حکومت کرنے کے لیے، تو جو بیٹھا تقریر کرنے کے لیے پہلا خطاب کہ میں بن گیا ہوں، اور تو اس نے سلام آ کے کیا، السلام علیکم، کسی نے جواب نہیں دیا پوری مسجد میں، کسی نے جواب نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اس کی موت تھی، یہ اس کی موت تھی، لیکن وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کتنے ہیں، کن کی کتنی حیثیت ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کا سیکرٹری تھا، اس نے کہا کہ وہ جو خط آیا ہے جس نے مجھے گورنر بنایا ہے اس کا ذرا خط پڑھو۔ مروانیوں کی حکومت تھی، خط پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا میں نے حجاج کو بنا دیا کوفہ کا گورنر، جو اس کو قبول کرے گا ٹھیک ہے، جو نہیں قبول کرے گا اس کا سر یہ اتار کے بھیج دے گا۔ اب حجاج نے کہا السلام علیکم، پوری مسجد سے ایک دفعہ میں آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس ختم۔ توجہ کریں، لوگ اس طریقے سے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کی گئے، ڈرایا تھوڑا سا لوگ ہٹ گئے، لالچ دی لوگ ہٹ گئے، پروپیگنڈے کیے لوگ ہٹتے گئے۔ اینڈ میں کیا ہوا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت مدینہ کے اندر نکل رہے ہیں، سوائے بنی ہاشم کے پورے مدینہ میں سے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا پروپیگنڈا صرف سے ہوا شخصیت، کتنا ڈرایا ہوا تھا لوگوں کو۔ امام جیسی شخصیت موجود ہے معاشرے کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مدینہ کے اندر حدود پامال ہو رہے تھے، اور وہاں پہ جو بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی تھی، توجہ کریے گا، بعض صحابہ کی اولادیں بیٹھی ہوئی تھی، سید الشہداء نے ان کو سمجھایا جب وقت پہ آپ ساتھ نہ دیں، جو شخص آپ کو بیدار کر رہا ہے، جو آپ کو جگا رہا ہے، جو امام حق آپ کو بتا رہا ہے کہ اٹھو، سمجھو، فساد کو سمجھو، اٹھو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعور پیدا کرو۔ شعور بڑی مہم چیز ہے، اپنے اندر شعور لے کے آؤ۔ تو وہ بعض شخصیات بیٹھی ہوئی تھی، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں نکلے، لیکن بعد میں امام کی شہادت کے بعد ایک گروہ گیا مدینہ سے، ایک گروہ گیا مدینہ سے، بڑے بڑے صحابہ کے بیٹوں کا گروہ، وہ گیا مدینہ میں یزید کی محفل میں۔ اب یہ انہوں نے تو بالآخر رسول اللہ کا ماحول دیکھا ہوا تھا، وہ پاکیزگی، وہ
وہ نفوس کی پاکیزگی، وہ عزت، وہ کرامت، وہ تقوی، ماحول تو دیکھا ہوا تھا مدینے والے لوگوں نے۔ اب جب ادھر گئے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو ٹائم ہی نہیں دے رہا تھا، ایک رکعت آتی تھی پھر دوسری رکعت آتی تھی، یہ حیران۔ پھر وہ نشب، سامنے اس نے شراب رکھی تھی، ایک شخص بیچ میں، وہ صاحب کے بیٹے میں سے حضرت حنظلہ کے بیٹے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اٹھو، یہ کہاں آ گئے ہم، یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ اور جب وہ ادھر سے غصے میں واپس آئے، آتے ساتھ مدینہ کے لوگوں کو کہا کہ اسلام ختم ہو گیا، اٹھو۔ اب یہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد، سید الشہداء پہلے بتا رہے تھے کہ میرا ساتھ دو، یہ فاسق ہے، یہ اللہ کے قانون ختم کر رہا ہے، لیکن جب وقت پہ ساتھ نہیں دیا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو، انہم خذلون، سید الشہداء نے فرمایا انہوں نے مجھے تنہا کیا ہے۔ یہ بڑا جرم تھا امت کا، امام کو تنہا کرنا، امام کی نصرت نہ کرنا۔ امام کی نصرت کس لیے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصرونی ینصرکم، یہ کون سی مدد جو اللہ مانگا؟ غور کریں، ان تنصرونی ینصرکم، تم میری مدد کرو۔ اللہ کو پیسے چاہیے؟ اللہ کو روٹی چاہیے؟ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ مدد کا مانگ رہا ہے جس نے پورا نظام ہستی بنایا۔ اللہ یہ مدد مانگ رہا ہے، میرے دین کو معاشرے میں لے کے آؤ، میرے قانون کو معاشرے میں لے کے آؤ، میرے حکم کو معاشرے میں لے کے آؤ۔ اور اس کے لیے نصرت تمہیں کس کی کرنی ہے؟ میں نے امام بنائے ہیں، تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، تم نے ان کا ساتھی بننا، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اولی الامر ہے، ان کا حکم مانو۔ حضرت نے فرمایا جب سید الشہداء علیہ السلام اپنے بابا کی قبر پہ گئے، رسول خدا کی قبر پہ گئے، جا کے فرمایا انہم خذلونی، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کس چیز میں ساتھ نہیں دیا؟ جو میں کام کرنا چاہ رہا تھا اس میں ساتھ نہیں دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہم خذلونی۔ ہم جو زیارتوں میں پڑھتے ہیں اے خدا لعنت کر قاتلین پہ، پھر ہم پڑھتے ہیں خدایا لعنت کر خاذلین پہ، اللہم لعن من خذلہم، اے خدا ان پہ لعنت جو خاذل۔ خاذل کون ہے؟ وہ جو جانتے ہیں کہ یہ کون ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں لیکن موقع پہ ساتھ نہیں دیتے، تعاون نہیں کرتے، نصرت امام نہیں کرتے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں دعائے عہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے عہد جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے، ہم جو پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من انصارہ، اے خدا مجھے امام کا ناصر بنا۔ امام جو مشن لے کے چلیں گے، امام کا مشن کیا ہوگا؟ دنیا پہ عدل لے کے آئیں گے، زمین پہ قانون لے کے آئیں گے، اللہ کے اس قانون کو جس کو زمین والے بھول گئے ہیں امام زمانہ دوبارہ لے کے آئیں گے، اللہ کی حدود کو لے کے آئیں گے۔ امام کا سب سے بڑا کام ہی ہے اللہ کے قانون، اللہ کی حدود زمین پہ لے کے آئیں گے۔ جو اس مشن میں امام کا ساتھ دے گا وہ امام کا ناصر ہے، وہ امام کا ناصر ہے۔ اور ایسے ناصرین، مالک اشتر کیوں ہیرا تھا؟ ہیرا تھا مالک۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مالک اشتر اگر پتھر ہوتا سب سے قیمتی، کیوں؟ علی کے دستے بازو، حبیب سے کیوں محبت تھی امام کو، امام حسین علیہ السلام۔ مسلم بن عوف سے جیسے کیوں محبت، اتنا کیوں روئے ان کے بالین پہ آگے، امام جیسی شخص کیوں؟ یہ ناصرین ہے۔ جب قیس بن مصاہر سیداوی کی خبر ملی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، جو خط لے کے گئے تھے، کہتے ہیں اس وقت بڑا روئے سید الشہداء جب خبر ملی کہ ان کی شہادت ہوگی۔ ناصر دیکھیں اس مشن پہ چلتے چلتے اپنی جان دیتے۔ آج 6 محرم الحرام ہو گئی، بس مختصر سے مصائب۔ 6 محرم الحرام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب استغاثہ بلند کیا نا، حال میں ناصرین ینصرنا، کوئی ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے، جو اس مشن میں میری مدد کرے، حال میں مغیث ہے۔ کہتے ہیں جب یہ استغاثہ بلند کیا، ارتفعت اصوات النساء، خیموں میں بیویوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی نا، ارتفعت اصوات النساء، سید الشہداء سے بیویوں کے رونے کی آواز برداشت نہیں ہوتی، بہنوں کی رونے کی آواز برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پلٹ کے آئے خیمے کی طرف، آ کے کہا اے زینب کبریٰ، رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، کیا ہوا؟
کہ ابن رسول اللہ آپ نے جب سے استغاثہ بلند کیا ہے نا علی اصغر تڑپ رہا ہے، پانی نہیں ہے علی اصغر کا، پیاس نے علی اصغر کو بہت اذیت دی ہوئی ہے، بول بھی نہیں سکتے علی اصغر تو۔ حضرت علی اکبر نے تو کہا نا بابا مجھے پیاس نے مار ڈالا ہے، لیکن علی اصغر تو یہ بھی نہیں بتا سکتے بابا مجھے پیاس بہت شدید لگی۔ سید الشہداء نے فرمایا لاؤ میرے ننھے بچے کو میرے پاس لے کے آؤ، اٹھایا ہاتھوں میں لے کے چلے اشقیاء کی طرف، جب پہنچے نا میدان میں فرمایا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اور ظالموں ہم لوگوں پہ اگر رحم نہیں کرتے یہ تو دیکھو ششماں ہے، کیف یتلذذ، دیکھتے نہیں ہو علی اصغر کیسے منہ کھول رہا ہے منہ بند کر رہا ہے پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت ہے۔ کہتے اشقیاء نے جب دیکھا تو آپس میں کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ یہ حسین کیا کہتا ہے، کوئی کہتا تھا پانی دے دو بچہ ہے، کوئی کہتا تھا نہیں دینا پانی۔ ابن سعد دیکھ رہا تھا کہ میرے لشکر میں بغاوت آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ بغاوت پھیل جائے، اس نے فوراً حرملہ کو کہا اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اب جب یہ جملہ کہا نا اس ظالم نے تیر کو کمان میں رکھا، حرملہ بڑا تیر انداز تھا، بعض علماء میں بڑے علماء سے سنے وہ کہتے ہیں کہ جس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، جب اس کا ہاتھ کانپا نا تو ابن سعد ملعون نے کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ تو دیکھ رہا ہے نا حسین کو، حسین کے پیچھے بھی دیکھ، حسین کے پیچھے بھی دیکھ، وہ کون ہے جو ایک مستور تھی جو کھڑی ہوئی ہے کہہ رہی تھی اے میرا ننھا سا بیٹا ہے، چھوٹا سا گلا ہے اس کا، اور ظالم تیرا تیر بہت بڑا ہے۔ کہتے اب تیر کا چلنا تھا، اس تیر نے کیا کیا ذوبہ من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کو ذبح کر دیا، ایک کان سے دوسرے کان تک۔ اب تیر لگ گیا حضرت کے بازو میں پوستہ ہوا، ایک عالم دین پڑھ رہے تھے بڑا درد بھرا جملہ، وہ فرماتے اگر یہ تیر پیوستہ نہ ہوتا، جدھر تیر جاتا ادھر علی اصغر جاتے، جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر علی اصغر جاتے۔ سید الشہداء نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے خدایا گواہ رہنا، گواہ رہنا یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرے علی اصغر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سید الشہداء نے وہ جو ہاتھوں میں خون تھا نا اس کو آسمان کی طرف پھینکا، خدا کی قسم ایک قطرہ بھی واپس نہیں ہے، ایک قطرہ بھی واپس نہیں ہے۔ اب لے کے چلے ننھے سے بچے کو میدان کی طرف، جب میدان کی طرف اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے سوچ رہے تھے کہ اس کو سکینہ کے پاس کس طرح لے کے جاؤ، کیونکہ سکینہ تو انتظار میں ہے میرا بھائی پانی پی کے آ رہا ہوگا، اس انتظار میں، اس وجہ سے کبھی خیمے کی طرف جاتے تھے کبھی واپس پلٹ آتے تھے، کبھی خیمے کی طرف آتے تھے واپس پلٹ۔ بالآخر سے سید الشہداء نے کیا کیا، سب مقاتل میں لکھا ہوا ہے، خیمے کے پیچھے چلے گئے علی اصغر کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا شروع کیا۔ کتنے مظلوم ہو گئے یہ وہاں، اپنے بیٹوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے، جب زمین پہ اتار دیا میں کہوں گا ایسے ہی تو شہداء آپ نے تو دفن کر دیا، لیکن کاش بات ادھر تک ختم ہو جاتی۔ 11 محرم کی جب صبح ہوئی نا، 11 محرم کی صبح تو ان ظالموں نے کہنا شروع کیا کہ سب کے سر تو مل گئے ہیں، وہ چھوٹے بچے کو بھی تو قتل کیا تھا۔ یہ جملہ جب کہا نا تو ابن سعد ملعون نے کہا ڈھونڈو پھر اس بچے کو، کہتے ہیں اب ہاتھوں میں نیزے اٹھائے، نیزے اٹھا کے ان ظالموں نے زمین میں گاڑنے شروع کیا، گاڑتے رہے۔ مجھے بتائیں کیا 11 محرم کو یہ منظر سکینہ نہیں دیکھ رہی تھی؟ کیا حضرت زینب نہیں دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ ماں جائی نہیں، وہ کیا حضرت رباب نہیں دیکھ رہی تھی، جن کو بڑی محبت سے علی اصغر سے اتنی محبت تھی، ایک ماں کے تھے علی اکبر جب مدینہ سے لے کے چلی تھی، بڑے سخت مرحلے طے کیے تھے حضرت رباب نے۔ اب جب دیکھ رہی تھی اس منظر کو، ظالم مار رہے تھے نیزے زمین پہ، ایک نیزہ جب لگا نا تو خالی واپس نہیں آیا، علی اصغر کی لاش کے ساتھ آیا۔ اس وقت سکینہ نے یہ، حضرت سکینہ نے یہ کہا ہوگا اماں دیکھو میرا بھائی دوبارہ ذبح ہو گیا، دیکھو تمہارا شہید ہو گیا میرا بھائی۔ اب اس حالت میں مجھے بتائیں حضرت رباب کے پاس چند جملے میں نے مسائل کے، حضرت رباب بڑی عظیم شخصیت ہے، مجھے بتائیں دنیا کا قانون ہے جب کسی خاتون کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے نا اس کی ساری توجہ اپنے بچوں کے اوپر ہوتی ہے، ان کو پالو گی وہی سارا ہوتے ہیں، لیکن ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، اصغر کو حرملہ کا تیر کھا گیا۔ ایک شاعر نے، ایک عرب شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، یہ شعر ہی سب سے بڑا مصائب ہے، آپ توجہ کریے گا۔ عرب شاعر کہتا ہے اے علی اصغر تو عجیب بچہ ہے، جب بھی کسی ماں نے اپنے بچے کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے نا اس کو میٹھی چیز کھلاتی ہے، اس کو شہد کھلائے گی، اس کو کوئی میٹھی چیز کھلائے گی،
کہا اس طریقے سے دودھ چھڑایا جاتا ہے. کہتا ہے تیرا دودھ بڑے عجیب طریقے سے چھوٹا ہے، حرملہ کے تیر نے تجھے تیری ماں سے جدا کر دیا. اب سید الشعب حضرت رباب کی ساری توجہ حضرت سکینہ کے اوپر تھی. حضرت سکینہ کو دیکھ کے جیتی تھی، حضرت سکینہ کو دیکھ کے سوچتی تھی، لیکن وہ شام کا زندان تھا جو سکینہ حضرت سکینہ کو دنیا سے لے گیا. اب رباب تنہا رہ گئی. کوئی ساری بیویاں چھاؤں پہ بیٹھا کرتی تھی، حضرت رباب چھاؤں پہ بھی نہیں بیٹھتی تھی. جب کوئی کہتا تھا نا کہ آپ چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھتی، فرماتی تھی میرا حسین دھوپ میں شہید ہوا، علی اصغر دھوپ میں شہید ہوئے ہیں، میں کیسے ٹھنڈا پانی پیوں، میں کیسے چھاؤں میں آؤں. اس سے یا عالم اللہ دی